بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رب سے رابطہ کیجیے، رب انتظار کر رہا ہے۔ جوانی کی مستیوں کا شکار ایک نوجوان ڈاکو بن گیا۔ لوگ اس کے خوف میں مبتلا رہا کرتے تھے۔ ایک دن ایک گھر میں ڈاکہ زنی کی نیت سے داخل ہو گیا۔ اندر سے پرسوز آواز میں تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی کہ کیا ابھی تک مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے خوف زدہ ہو جائے۔ اس نوجوان کے کانوں نے قرآن کی آیت کیا سنی کہ دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ آنکھوں سے بے اختیار آنسو روا ہو گئے اور زبان لرز لرز کر کہہ رہی تھی، اے میرے رب، یقیناً وہ وقت آ گیا ہے۔ اے میرے مولا، بے شک وہ وقت آ گیا ہے۔ فوراً مسجد کا رخ کیا، توبہ کی، جن لوگوں کو ایذا دی تھی ان کا ازالہ کیا اور معافی مانگی، اور اپنے آپ کو مخلوق خدا کی اصلاح کے لیے وقف کر دیا۔ آج دنیا اس نوجوان کو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ بے شمار لوگوں کو ان کی وجہ سے ایمان کامل اور اصلاح احوال کی توفیق نصیب ہوئی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے میں دین حاصل کیا اور اپنے وقت میں تقویٰ اور خدا خوفی کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے۔ آخری وقت میں خانہ کعبہ شریف کے پاس زیرہ لگا لیا، وہی وفات ہوئی اور جنت المعلیٰ میں تدفین ہوئی۔ اسی طرح سلطنت خراسان کا نوجوان حکمران عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے۔ شراب نوشی اور رقص و سرور کی موج مستی میں ہر وقت مگن رہتا ہے۔ ایک دن قرآن عزیز کی اس آیت کی صدائے دل نواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے؟ کیا ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم نے ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ اس آیت کو سننا ہی تھا کہ اس نوجوان کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ اس نے سوچا کہ ان فضولیات کے لیے تو پیدا نہیں ہوا جن میں مبتلا ہوں۔ فوراً توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کا اطاعت شعار بندہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا قرب عطا فرمایا کہ ان کی صحبت سے بے شمار لوگ گناہوں سے تائب ہوئے اور صراط مستقیم کی منزل پائی۔ تاریخ اسلام میں ان کا نام ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے طور پر زندہ جاوید ہے۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ کسی ایک آیت یا واقعہ نے انسان کی تقدیر بدل کے رکھ دی۔ انہوں نے صدقے دل سے رجوع اللہ کیا اور قرب الہی کی دولت لازوال سے مالا مال ہوئے۔ آج انفرادی اور اجتماعی طور پر گناہوں کی جس دلدل میں ہم پھنس چکے ہیں، اس سے نکلنے کا راستہ بھی یہی ہے کہ ہم اپنے اندر احساس پیدا کریں، جو ہو چکا اس پر تلافی معافات کرتے ہوئے توبہ کو کھٹکھٹائیں۔ قرآن پاک پکار ہمیں اسی رستے کی دعوت دے رہا ہے۔ سورۃ تحریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے سامنے صدقے دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بہشت کے ان باغوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ امت مسلمہ ذلت و رسوائی کی جس گھڑی میں آج گری ہوئی ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ ہم فانی اور نفسانی لذتوں میں محو ہو چکے ہیں۔ احکامات الہیہ سے منہ رکھا ہے۔ نہ صرف حقوق اللہ میں کوتاہیاں ہیں بلکہ حقوق عباد کو غصب کرنا اپنا کارنامہ خیال کرتے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم سچے دل سے توبہ کے لیے تیار ہو جائیں، تو وہ رب ذوالجلال اتنا رحیم و کریم ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکمہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجیے، اے میرا وہ بندہ جو گناہوں کی لت میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہو، رحمت خداوندی سے مایوس مت ہونا، وہ تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بے شک وہ اپنے بندوں کی گناہوں کو معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ توبہ کے رستے سے باز رکھنے کے لیے نفس امارہ کئی ایک رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے۔ کبھی تو مشورہ دیتا ہے کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، ابھی تو زندگی انجوائے کرنے کے دن ہے، مزے کرو، بڑا وقت پڑا ہے، بعد میں توبہ کر لینا۔ لیکن اس حقیقت سے کوئی ذی ہوش انکار نہیں کر سکتا کہ موت سر پر کھڑی ہے۔ ہو سکتا ہے اگلے ہی لمحے موت آ جائے، توبہ کا وقت گزر جائے اور مغفرت کے دروازے بند ہو جائیں۔ یہ بات بھی اہم اور قابل غور ہے کہ دل میں توبہ کا خیال آنا بھی توفیق الہی کے بغیر ناممکن ہے۔ وہ دل میں توبہ کا خیال من جانب اللہ پیام ہدایت ہے۔ بلائی اسی میں ہے کہ موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہم آج ہی عمل کر لیں۔
ہو سکتا ہے کل یہ توفیق بھی نہ مل سکے۔ نفس امارہ توبہ سے روکنے کے لیے دوسری رکاوٹ یہ ڈالتا ہے کہ تم نے اتنے گناہ کر لیے جو معاف ہی نہیں ہو سکتے، تو پھر توبہ کا فائدہ؟ یا پھر یہ کہ ہم گناہوں کو تو چھوڑ نہیں سکتے، پھر توبہ کس لیے؟ حدیث قدسی میں فرمانے باری تعالیٰ ہے کہ اگر کوئی اتنے گناہ کرے کہ پوری زمین اس کے گناہوں سے بھر جائے اور میرے پاس آ جائے، تو بشرطے کا حالات شرک میں نہ ہوں تو اس کو اپنی مغفرت اتنی عطا کر دوں گا جتنی کے گناہ تھے۔ پھر فرمایا میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ اس قدر کرم نوازیوں کے باوجود اور فرسودہ خیالی کا شکار رہ کر ہم گناہوں کے دلدل میں پھنسے رہے تو اسی شومئی قسمت کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے؟ بقول مولانا رومی رحمت اللہ علیہ، باز آ ہر آنچا ہستی بازا، گر کافر وہ قبرے بت پرستی بازا، اے درگاہ نوا میدی نیست، گر سو بار توبہ شکستی بازا۔ ترجمہ: تو جو بھی ہے بس توبہ کر کے واپس آ جا، اگر کافر بت پرستی یا نجومی ہی کیوں نہ ہو، واپس لوٹ آ تو اور توبہ کر لو۔ یہ بارگاہ رب العزت سے ہے جو نا امیدی والی درگاہ نہیں، بلکہ 100 مرتبہ بھی توبہ ٹوٹ جائے پھر بھی واپس آ جاؤ۔ ہمیں چھوٹے چھوٹے بچوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب تکلیف میں ہو یا ضرورت مند ہو تو رونا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس سے ہماری مشکل حل اور ضرورت پوری ہوگی۔ آج ہمارے پاس بھی موقع ہے کہ تاریخ کے اس مشکل ترین دور میں رو کر اور گر گرا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ یقیناً اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم کام یہ ماضی کی کوتاہیوں کا ازالہ کیا جائے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ یا دیگر فرائض جو رہ گئے ہوں ان کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے۔ توبہ کے بعد نو کے گناہ سے بچا جائے۔ اگر پھر بھی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو بار بار اخلاص نیت کے ساتھ توبہ کرے، انشاءاللہ بگڑی بن جائے گی اور قسمت سنور جائے گی۔